فلسطین کی ممکنہ حل کی تلاش۔ مسئلہ فلسطین کوئی نیا مسئلہ نہیں بلکہ یہ قدیم مسئلہ ہے۔ اس مسئلے میں شدت اس وقت پیدا ہوئی جب 1923 عیسوی کی برطانوی آئین کے روح سے برطانیہ فلسطین میں یہودیوں کی ایک ریاست قائم کرے گا۔ اس کے لیے برطانیہ نے مختلف ممالک میں آباد یہودیوں کو غیر قانونی طور پر بلا کر چھوٹی چھوٹیاں بستی آباد کر دی، جس کی وجہ سے فلسطین میں یہودیوں کی آبادی بڑھنے لگی۔ یہودیوں کی بڑھتی آبادی کو دیکھ عربوں اور یہودیوں کی تضادات شروع ہو گئے جو آگے جا کر خونریز فسادات کی شکل اختیار کر گئے۔ ایسا صورتحال کی وجہ 1939 عیسوی کی سال لندن میں ہولمز کانفرنس ہوئی، اس میں کوئی نتائج حل نہ ہوئی اور یہودی دہشت گردوں کی تشدد کارروائیاں زور پکڑ گئیں۔ اس کے نتیجے میں عرب اور اسرائیل دو حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ فلسطین میں برطانوی اقتدار 1948 عیسوی میں ختم ہو گیا، جبکہ 14 مئی 1948 عیسوی کو یہودیوں نے ایک خود مختار حکومت کا اعلان کر دیا اور یہی نہیں بلکہ اپنے آس پاس کے عرب ریاست کے حصوں پر بھی قبضہ کر لیا۔ اسرائیل کی ہمت بڑھ رہی تھی جس پر تمام مسلمانوں کی تشویش تھی اور آخرکار 1973 میں اہل عرب نے مل کر اسرائیل سے جنگ کی اور اپنے کئی علاقے واپس لیے۔ نہر سوئز کا مسئلہ تھا، اس کا راستہ بھی کھل گیا۔ مسلمانوں کی جدوجہد کامیاب ہوئی اور فلسطینی رہنما یاسر عرفات کی رہنمائی میں ایک آزاد فلسطینی ریاست فلسطین کے نام سے مرز وجود میں آئی۔ ستمبر 1993 عیسوی میں یاسر عرفات اور اسرائیل کے وزیر اعظم کے درمیان اصول و معاہدے پر دستخط کیے، جس کے مطابق اسرائیل نے 1994 عیسوی میں غزہ کی پٹی اور مغربی کنارے کے علاقوں سے اپنے افواج نکال لیے اور علاقے خالی کر دیے۔ یاسر عرفات نے ایک آزاد اسلامی مملکت فلسطین کے پہلے صدر کی حیثیت سے ملکی انتظام کو سنبھال لیا، لیکن اس کے باوجود یہودیوں نے اپنی دہشت گردی سے اپنے قدم پیچھے نہ ہٹائے اور امن کے سلسلے میں اب تک وقتاً فوقتاً مذاکرات ہوتے رہتے ہیں۔ فلسطین کا مسئلہ کسی ایک زبان بولنے والے کا یا ایک خط میں رہنے والوں کا مسئلہ نہیں بلکہ یہ پوری امت مسلمہ کا مسئلہ ہے۔ جب تک پوری امت مسلمہ انتہائی سنجیدگی کے ساتھ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے نہ بیٹھے، یہ حل نہ ہوگا۔ ضرورت اس کی ہے کہ فلسطین کی تاریخ سے اور اس کی حقیقی مسائل سے نئی نسل کو روشناس کیا جائے تاکہ آج نہیں تو کل اس مسئلے کو حل کرنے میں مدد ملے اور اس کے ساتھ ہی نئے محققین کو بھی مزید تحقیق کرنے میں آسانی ہو اور بہترین نتائج حل ہو سکے۔ اسرائیل کا قیام اسلام دشمن طاقتوں کی کوششوں کا نتیجہ یہ ہے بھرپور طریقے سے اسرائیل کی پشت پناہی کر رہی ہے، جس کی پاداش میں وہاں کے اصل رہائشی اپنا بنیادی حقوق سے محروم ہیں اور ان نہتے اور غیر مسلح نوجوانوں پر تشدد کی پہاڑ توڑے جا رہے ہیں اور بین الاقوامی طور پر اقوام متحدہ کے رکن ممالک کے ساتھ غیر مسلم دنیا بھی سوائے بیان سازی کے کچھ کرنے سے قاصر ہے۔ پاکستان جب وجود میں آیا تو پاکستان کے سامنے سب سے بڑا اور بین الاقوامی مسئلہ فلسطین کا تھا۔ اس سلسلے میں قائد اعظم محمد علی جناح نے ایک وفد اقوام متحدہ بھیجا اور فرد کو خصوصی ہدایت دی کہ وہ بھرپور انداز میں فلسطین کے عوام کی آزادی اور ان کے حق خوددار ادائیت کی حمایت بھی کی۔ ہدایت اور یہی نہیں بلکہ جب اسرائیل نے 1948 عیسوی میں آزادی کا اعلان کیا تو دیگر اسلامی ممالک کی طرح پاکستان نے بھی اسرائیل کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ مزید یہ کہ پاکستان نے اسرائیل کے وجود کو بھی مخالفت کی۔ مختصر یہ کہ موجودہ دور میں اس مسئلے میں خاصی شدت آئی ہے۔ اسرائیل فلسطین میں اپنی ظلمانہ کارروائیاں جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اب تک ہزاروں فلسطینی اس کے ظلم و ستم کا نشانہ بن چکے ہیں۔ اسرائیل کو امریکہ کی مکمل فلسطینی اپنی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ نہتے فلسطینیوں کا قتل عام اسرائیل کے روزمرہ کا معمول بن چکا ہے۔ اس پر عالمی برادری کی خاموشی لمحہ فکریہ ہے۔ فلسطین کی صورتحال کو سمجھنے اور جاننے اور اس کے مسائل کا حل تلاش کرنے کے لیے نہایت ہی ضروری ہے کہ مشرق وسطیٰ کو ایک تباہ کن جنگ سے بچانے پر توجہ دی جائے۔ چنانچہ ان باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اس موضوع پر تحقیق کی ضرورت محسوس ہوئی، کیونکہ یہ موضوع فلسطین کے ممکنہ حل کی تلاش پورے مشرق وسطیٰ کی بقا اور سلامتی کے حوالے سے وقت کی اہم ضرورت ہے۔ السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں منال ٹی وی۔ دوستو، آپ کو اگر میری دی گئی معلومات پسند آئی ہو
تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبائیں. شکریہ. اللہ حافظ.